سے پیدا ہوگا اور اس کی جو ماں ہوگی، اس کا جو باپ ہوگا، اس کی ناک اتنی لمبی ہوگی جیسے طوطے کی طرح ناک ہوگی، اور اس کی ماں جو ہے نا، اس کے پستان یہ نیچے تک آئیں گے، نیچے مطلب بہت لمبی عورت ہوگی اس کی ماں. یہ اس کا پورا ذکر ہے شجرا نے فرمایا. اور اس کے بعد شیطان بچپن سے ہی آئے گا، صادق و قاذب. شیطان آئے گا اور وہ سمجھے گا شاید فرشتہ ہے. تو یہ جو ابن سیاد تھا اس میں یہ علامتیں پائی جاتی تھیں. ابن سیاد جو ہے نا، ایک بچہ تھا پیدا ہوا یہودیوں کا، تو وہ بچپن سے ہی باتیں کرتا تھا پہلے دن سے ہی، اور بتاتا تھا، خبریں بتاتا تھا لوگوں کو کہ یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. تو اس کی خبر پھر پہنچی مدینہ شریف میں. یہودی ذرا فاصلے پر رہتے تھے. حضرات صحابہ کرام گئے تو اس کی وہ جو علامات والدین کی ہوئی تھی ابن سیاد، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے چپکے سے. یعنی یہ پیغمبر السلام کھجور کی ٹہنیوں میں چھپتے ہوئے آ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بند کر دو اس کی کیا حقیقت ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے، خبریں دے رہا ہے. اور وہ اپنے اوپر چادر لے کر، بچہ تھا، چادر لے کر اپنے اوپر باتیں کر رہا تھا، بول رہا تھا کچھ. سلم وہ سننا چاہتے تھے کہ کیا باتیں کر رہا ہے. جب پیغمبر صاحب بالکل قریب آئے تو زور سے اس کی ماں بولی. وہ ایسے کھلے سین ہوتے نا جیسے گاؤں میں، چارپائی پر تھا تو وہ کہیں کام کرتے تھے، یا صاف آزا محمد، اے وہ جو ابن سیاد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. پھر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا. تو پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ تیرے پاس کون آتا ہے؟ کہا کہ یاتین صادق المقام، سچے بھی آتے ہیں، جھوٹے بھی آتے ہیں میرے پاس، یہ خبریں دیتے ہیں. ہم نے کوئی سوال کیے لیکن اس کی حقیقت ظاہر نہ ہو سکی. اگر وہ گفتگو سن لیتے تو اس کی حقیقت واضح ہو جاتی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں میں اس کی گردن قلم کر دیتا ہوں اگر یہ دجال ہے. یا اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو مار نہیں سکتا، تو اس کو قیامت کے قریب آنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو خام خواہ اس کے قتل سے ہاتھ کیوں رنگتا ہے. تو آپ پیغمبر السلام چلے گئے. اس کے بعد پھر پیغمبر السلام یعنی اس میں رہے کہ اس کی حقیقت معلوم کی جائے. تو پھر ایک بار پھر آپ تشریف لے گئے تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. 10-12 سال عمر ہو گئی، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ ٹیلے کے اوپر. وسلم نے اس کو روک لیا اور کہا کہ اچھا، وہ دل کی بات بوجھ لیتا تھا، آپ کے دل میں کیا ہے بتا دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں کیا سوچا ہے تو بتا. اس نے کہا کہ سوچتا رکھا دکھ. آپ نے سورہ دخان سوچی تھی تو دکھ تک پہنچا، پورے دخان نہیں. فرمایا لنتاد قدرک، فرمایا تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے یہ عربی مقولہ بن گیا کہ اگر کسی کو تھوڑی بات سمجھ میں آئے نا، کہ کوئی دکھ سمجھ میں آئی تجھے، اس سے لکھ رہا ہے کوئی دکھ سمجھ میں آئی، یعنی اس کو دکھ آئی. دخان پوری سمجھ نہیں، دکھ کہ آپ نے دکھ چھپایا. پھر بات بہت گزر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ابن سیاد حج کے لیے گیا، حج کے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اچھا، ہر بندہ اس سے گھبراتا تو ڈرتا تھا کہ یار اس میں کوئی مسئلہ ہے. تو وسلم بھی تحقیق کرتے رہے. اور تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہی ہو لیا تو مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی تھی، یہ پتہ نہیں. تو وہ اس بات کو سمجھ گیا تو اس نے سفر میں کہا کہ دیکھو ابو سعید،
میرے اوپر کتنا بڑا الزام لوگ لگاتے ہیں کہ میں دجال ہوں یا میں ایسا ہوں یا میرا کوئی تعلق ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال تو مدینے میں نہیں آئے گا، تو میں تو پیدا ہی مدینے میں ہوں، میرے بال بچے مدینے میں، میرے والدین مدینے میں. اور کہا کہ مسلمان بھی ہو گئے یہودی ہو گئے، میں تو مسلمان ہوں. اور وہ کہا مکہ نہیں آ سکتا، میں تیرے ساتھ مکہ حج کے لیے جا رہا ہوں. تب سے خود ہی فرماتے کہ مجھے یقین ہو گیا واقعی اس کے اوپر الزام ہے. پھر جب تک اس پر ایک کیفیت آئی، کہا ہاں مجھے پتا ہے وہ کون، اس کے والدین ہیں، وہ اس وقت کہاں ہے میں بتا سکتا ہوں. میں پھر وہی اشکال ہو گیا مجھے. اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا. جب وہ مدینہ سے گیا ہے حج کے لیے، اس کے بعد کچھ خبر نہیں. اب ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمیم داری جو ہے انہوں نے بتایا کہ وہ سفر پر گئے تو کشتی ان کو ایک ایسے جزیرے پر لے گئی جس میں ایک جانور دیکھا تو بال ہی بال تھے. تو انہوں نے باقاعدہ فصیح عربی میں سلام کیا اس جانور نے، اور ان سے عربی میں گفتگو کی. ان کا تو کون ہے؟ کہا میں جساسہ ہوں، میں جاسوس ہوں اپنے صاحب کا، میں تمہیں ملاتا ہوں. وہ جب لے گیا تو دجال جو ہے نا وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور بہت لمبا چوڑا تھا، زنجیروں میں بندھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا. جب کہا کہ وسلم تشریف لائے تو خوشی سے وہ اتنی زور سے اچھلا کہ قریب تھا زنجیریں توڑ دے. اس کو نے کہا بحر تبریہ جو ہے اس کا پانی ہے، کہا کہ اس کا پانی ابھی ہے. اور کہا کہ ابھی وسلم حیات ہے، ان کا کہ ہاں حیات ہے. انہوں نے کہا کہ بحر تبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا، وسلم دنیا چلے جائیں گے، پھر میرے نکلنے کا وقت ہوگا، قریب آئے گا. اب یہ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ تھا نا جی، دراصل وہ چونکہ دجال کو بہت سے تصرفات دے دیے جائیں گے، اس کے پاس ایسے اختیارات ہوں گے، خدائی اختیارات، بارش برسا لے گا، مردے کو زندہ کر دے گا، یہ اس قسم کی آزمائش کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ اس کی مثالی شکل ہو اور اس کی اصل وہ ہے جو وہاں پر بند ہے. جس طرح خواب میں ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو خود بندہ تو کہیں اور ہوتا ہے، لیکن میرے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، مدرسے میں آئے تھے جی، میرے گھر آئے تھے، حالانکہ خود اس کو مثالی وہ کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ مثالی ہو اور اصل وہ وہیں پر بند ہو. اور لیکن یہ اس کے بارے میں یعنی اس کا ابن سیاد کا کنیکشن ضرور تھا اس کے ساتھ، وہ جانتا تھا اس کے بارے میں. اور اس کی اور وہ جو علامات جو رسول اللہ نے جس کے والدین کی فرمائی تو بہن اس کے اندر پائی جاتی تھی. اور صحابہ اکرام نے اس کو دیکھا بھی تھا، صحابہ اکرام نے اس کو دیکھا بھی تھا، مل کر آئے تھے صحابہ اکرام. اور پیغمبر السلام نے تصدیق بھی کی اس کی، یعنی آپ کا بیان کر دینا اس کی تصدیق کرنا ہے کہ واقعی کسی جزیرے میں بند ہے، قرب قیامت میں نہیں. جس طرح یاجوج ماجوج ہے بند ہے تو قرب قیامت میں نکلیں گے، اس طرح دابت الارض ہے، زمین میں ایک جانور موجود ہے، لیکن قرب قیامت میں وہ نکلے گا. لیکن وہ دجال آنے سے پہلے دجالی فتنے دنیا میں پھیلتے ہیں، جیسے آج کل پھیل رہے ہیں دجالی فتنے میں میڈیا وغیرہ سارے شامل ہیں. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ السلام آئیں گے تو خیر کی بھی چیزیں پھیل رہی ہیں دنیا میں، اس طرح خیر کے بھی پھیل رہے ہیں. یعنی اپنی اپنی فوجیں تیار ہو رہی ہیں، دجالی فوجیں بھی تیار ہو رہی ہیں اور امام مہدی اور عیسیٰ السلام کے لشکر بھی تیار ہو رہے ہیں، دونوں طرف چل رہے ہیں. کیونکہ پھر ان کی جنگ ہوگی، پھر عیسیٰ السلام اس کو مقام لطف پر قتل کر دیں گے، مقام لطف پر اس کو قتل کر دیں گے. اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج ٹھیک ہے جال. اور دجال کا جو ایک دن ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا، یعنی پورے سال میں جنرل سورج غروب ہوگا، ایک سال لے گا ایک دن. اور گھڑیاں اب چلتی رہیں گی 24 گھنٹے کی، لیکن سورج آہستہ آہستہ چلے گا، پورا سال لے گا. ایک دن ایک سال کا، پھر دوسرا دن ایک مہینے کا، تیسرے دن ایک ہفتے کا، چوتھے دن سے پھر نارمل دن شروع ہو جائے گا اور پورے عالم میں وہ پھر لے گا. اور اس سے لکھا ہے علامہ سیوطی نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نا قتل اور شہادت پر جو لوگ خوش تھے یا خوش ہوں گے، قیامت تک وہ لوگ جو خوش ہوں گے وہ سب سے پہلے دجال کا ساتھ دیں گے، یہاں تک کہ قبروں میں بھی اس پر ایمان لے آئیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ اور اس پر ایمان لاتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے.
جس کا بھی اس کے ساتھ خاص ریلیشن ہے. اس لیے علامہ سیوطی نے یہ بات تاریخ الخلفاء میں لکھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جو لوگ خوش ہیں، راضی ہیں، وہ اس پر فوراً ایمان لائیں گے اور اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. یہ پوری دنیا میں گھومے گا. پھر ایسا وقت جو ہے وہ ایک نوجوان نکلے گا، اپنے سے نوجوان مسلمان ہوگا، تو اس کو کہے گا کہ بھائی تم مسلمان ہو، کو میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا، قتل کر دے گا. پھر اس کو زندہ کر دے گا. لیکن جس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ نہیں مار سکے گا. کیونکہ اب تم مجھے مار پتہ چل جائے گا تو خدا ہے کہ نہیں، لیکن نہیں مار، قادر ہی نہیں ہوگا. تو اس کی گردن اللہ تعالیٰ ایسے اس کی بنا دیں گے، اور تلوار مارے گا، لگے گی نہیں، اس کو قتل نہیں ہوگا. یہ قرآن نے فرمایا اس کے کافر لکھا ہوگا دونوں آنکھوں کے درمیان، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ باہر کی طرف ہوگی. فرمایا جس طرح انگور لٹکا ہوتا ہے اس طرح آنکھ لکھی ہوگی. ان اللہ لیس بعور، اور اللہ تعالیٰ میں عیب نہیں ہے. وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جس میں عیب ہے؟ ان اللہ لیس بعور، کیونکہ اللہ سبحان ہے نا، سبحان ہے تو پاکی عیب سے پاک ہے. ان اللہ لیس بعور، وہ عاور ہو. عین الجمنہ عنبۃ طافیہ، اس کی دائیں آنکھ ایسی ہوگی جیسے ابرا ہوا انگور ہوتا ہے. اس لیے دجال سے وسلم نے، تمام نبیوں نے دجال سے ڈرا اور پناہ مانگی. من فطرت الدجال، یہ فطرت دجال اس نے کہا کہ اس کے دجالی فتنے بھی شامل ہے اس میں. لہٰذا اس پناہ مانگنے سے ہم دجالی فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اور اس کے لیے خاص طور پر جو عمل دیا کہ وہ سورہ کاف ہے. اور میں جو جمعے کو سورہ کاف تلاوت کرے گا اس کو دجال یا دجالی فتنہ کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بہت بڑی حفاظت کی چیز دی ہے یہ سورہ کہف جو ہے، دجال اور دجالی فتنوں سے حفاظت کے لیے اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور ویسے بھی آپ پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ من فتنۃ الدجال ومن فتنۃ القبر. قبر کے فتنے سے دجال کے فتنے کو آپ نے برابر برابر کر دیا، کیونکہ وہاں بھی سوال جواب میں پھسل جائیں گے. دجال کے سامنے بھی اس کے حالات دیکھ کر کہ اس کے ایسے خدائی اختیارات اس کے پاس ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں سے دے دے. تبھی آزمائش ہے. اگر اختیارات نہ ہوں، باطل قوتوں کو اگر گنجائش نہ دی جائے تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جائے. حق ہی ہمیشہ جیتتا رہے. اسی وجہ سے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اکرام شہید بھی ہوئے اور شکست کے نقشے بن گئے، جیسے عہد میں ہوا. فرمایا کہ وہ اس لیے اللہ تعالی نے کرایا کہ جیتے ہوئے دین کے طور پر قبول نہ کرو، حق دین کے طور پر قبول کرو، چاہے جیتے چاہے ہارے، چاہے جیتے چاہے ہارے، حق دین. یہ نہیں ہے کہ کیونکہ جیتی والے پارٹی کو تو سارے سلام کرتے، میں کہ نہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ چلتا رہے گا. لیکن والعاقبۃ للمتقین، لیکن انجام متقیوں کے ہاتھ میں رہے گا. آخر میں غالب وہی ہوں گے، ورنہ وہ مریں گے بھی، بظاہر شکستیں بھی ہوں گی، کمزوریاں بھی آئیں گی، لیکن پھر آخر وہ غالب ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ غلبہ. اور یہ تاریخ میں پڑھ لیں کتنے بڑے بڑے اسلام کے اندر فتنے آئے، اسلام پر آئے، کیسے نازک کی دنیا سے جیسے مٹ جائے گا بھی، لیکن پھر دوبارہ سب سے بڑا تاتاریوں کا فتنہ تھا جو سارا کچھ ختم کر دیا. تاتاریوں کا جو فتنہ تھا، اس نے گویا کہ اگر آخری جو جنگ تھی، اگر اس میں اللہ فتح نہ دیتے، جو عین جالوت پر ہوئی آخری جنگ ہے، تو بیبرس غلام تھا، حالانکہ وہ کہتے چند درہم میں اس کو مالک نے خریدا تھا. بعد میں وہ بادشاہ وقت بن گیا، جب اس کے مالک نے وصیت کی ہوئی اس کو بناؤ، کیونکہ بہت اللہ نے رہتی تھی. اس کی آخری جنگ ہوئی ہے جس میں گاجر مولی کی طرح تاتاریوں کا کاٹ کے رکھ دیا. پھر یہ لوگ ادھر آ گئے تھے، چائنا ادھر ادھر سب اس میں. یہ چین میں جہاں ہمارے والد صاحب علاقہ ہے، یہاں ان کی حکومت تھی، آخری حکومت جہاں تھی، ان علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں. ادھر بغداد سارا خالی کرا لیے تھے مسلمانوں نے. یعنی کہتے عین جالوت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کے دل سے خوف نکل گیا. اصل میں خوف ان کا اتنا طاری ہو گیا تھا کہ ہم خواہ ہار جاتے تھے. جب ہمارے استاد نے بتایا
کہ 100 آدمی بیٹھے ہوتے تو ایک تتاری پہلا دے رہا ہوتا تھا، 100 مسلمان، تو ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے کچھ کر سکیں یا وہ، اور وہ آرام سے لے جاتا تھا، یعنی رسیاں باندھ کے لے جا رہا ہے 100 آدمیوں کو ایک بندہ، تو خوف اتنا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو عین جالوت کا واقعہ ہوا تو خوف ختم ہو گیا، پھر جہاں کس کو کوئی تتاری نظر آیا لوگوں نے ڈنڈے سوٹے کے ساتھ مارا، پھر آ کر بھاگتے بھاگتے یہاں چلے گئے۔ یہاں جب چلے گئے چین میں، یہاں شیخ جمال الدین ایک بہت بڑے بزرگ ہیں عراق کے علاقے کے، وہ پھرتے رہتے تھے، تو وہ یہاں گئے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ خان کی بھی اپنے ساتھ لفظ خان لگاتے ہیں۔ یہ لفظ خان جو ہے یہ خاص ٹائٹل ہوتا ہے، تو پہلے دیا جاتا تھا، اب تو ہر بندہ خان ہو گیا، پہلے ہمیں نہیں ملتا تھا۔ خان، پاشا، یہ ٹائٹل ہوتے تھے جو گورنمنٹ دیتی تھی، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے وہ چراگاہ تھی خان کی، یعنی وہ تتاری بادشاہ جس کی چین میں حکومت تھی، تو وہ اس میں چلے گئے، اور ان کے ساتھ جانور بھی تھے ان کے اپنے جو بھی ہیں۔ تو خان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ان کو لے آؤ اور ان کی جو ہے نا گردنیں قلم کرنی ہے، ان کو مشقیں بدوا دی، اور اس کے بعد خان انہوں نے کہا مجھے بات کرنے، تو پھر تقریر کی انہوں نے جمال الدین، جب تقریر کی تو اس پر اتنا اثر ہوا، انہوں نے کہا ابھی تو میرا والد کے پاس پورے اختیارات ہیں، جب میں پورے اختیارات مجھے مل جائیں، ابھی تو میں گورنر ہوں اس علاقے کا ایک طرح کا، تو تم نے میرے پاس ضرور آنا اور اس دین کے بارے میں بتانا۔ خیر وہ شیخ جمال الدین جو ان کی وفات کے وقت قریب آ گئے تو اپنے بیٹے کی ذمہ داری، ان کا نام رشید تھا، رشید کو ذمہ داری لگائی کہ بھائی اب حالات ایسے بن رہے ہیں کہ شاید وہ بادشاہ بن جائے، تو بادشاہ بن گیا، تو پھر یہ رشید گئے وہاں پر گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے، اب وہاں ملاقات کی کوئی صورت نہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو ایک دفعہ شکار کے لیے نکلا تو اس کے خیمے کے پاس چھپ کر چلا گیا اور اذان دی انہوں نے، اذان دی دو تو تاری پڑ گئے، انہوں نے پکڑ لیا، خان پر لیا، تم نے کیسے تو ایسے میری نیند خراب کر دی، اور ان کا پہلے بات سن لو، میرے والد کا آپ کے ساتھ ایک وعدہ تھا، میرے والد فوت ہو گئے، میں وعدہ نبھانے آیا ہوں، سمجھ گئے، ان کا ہاں بولو۔ پھر وہ مسلمان کہتے مسلمان ہو کے اس دن ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، اور قریب قریب کی ساری سلطنتیں مسلمان ہوتی چلی، بلکہ اس کے خاص آدمی تھا، عجیب لکھا ہے کہ اس کا ایک بڑا خاص آدمی تھا جو سالار تھا، اس کو بلایا، ان کو دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں تو بھی یہ اسلام قبول کر لے، انہوں نے کہا میں تو کئی سال پہلے دل سے مسلمان ہوں لیکن تیرے خوف سے ظاہر نہیں کیا۔ تو پھر یہ تتاری اسلام میں داخل ہو گیا، پھر اللہ نے ان کی خدمات لی اور بڑا کچھ ہوا۔ یہ پورا قصہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ حضرت دنوں سے اصل جمعہ مجلس ہوتی نا تو پھر میں آؤ سیر کریں، ماشاء اللہ ہمارے جیسے سمجھتے شاید حضرت کہیں جا رہے ہیں، تو بھائی کوئی تاریخ کوئی ایسی کتاب لے آؤ دلچسپی کی۔ کیا بات، یہ سیر گاہیں ہیں ماشاء اللہ، علماء کی، کیا بات کیا بات۔ لیکن آج کل علماء بے ہمت ہو گئے ہماری طرح، کیا